حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا کا چھپا ہوا راز۔ جنت میں ہوا کیا تھا؟ انسانیت کی پہلی شادی، اصل حقیقت کھل گئی۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ایک ایسا راز پوشیدہ تھا جسے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ راز تھا دو ایسی عظیم ہستیوں کے ملاپ کا جن کے ذریعے پوری انسانیت کا آغاز ہونا تھا۔ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جنت میں ایک تنہائی تھی جس کا مقصد ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا، مگر پھر ایک لمحہ آیا جب رب نے وہ فیصلہ ظاہر کیا جس نے نکاح کی اصل بنیاد رکھ دی، اور ایک ایسی حقیقت سامنے آئی جس نے انسان کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اسی تنہائی کے پس منظر میں ایک نورانی سکون اترا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ ایک ایسی مخلوق کو دیکھا جو ان جیسی تھی مگر ان سے مختلف بھی۔ یہ حضرت اما ہوا تھی جن کی تخلیق اپنے اندر ایک ایسا راز رکھتی تھی جس سے آج تک نکاح کی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ فرشتوں نے حیرت سے دیکھا کہ رب العالمین نے انسان کے لیے محبت، سکون اور رحمت کا پہلا دروازہ کھول دیا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نکاح صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک الہی امانت بن کر ظاہر ہوا، اور شیطان اسی بنیاد سے سب سے زیادہ جلن رکھنے لگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا راز کھلنے والا ہے جسے جان کر آپ حیران بھی ہوں گے اور مطمئن بھی، کیونکہ یہ وہ سچ ہے جو آج کے نوجوانوں کو کوئی نہیں بتاتا۔ کہانی شروع ہوتی ہے اس دن سے جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے۔ جنت کی روشنی، بہتے چشمے، خوشبوئیں، ہر نعمت موجود تھی، مگر انسان کے دل میں ایک ایسی خلش تھی جو جنت کی کسی نعمت سے پوری نہیں ہو رہی تھی۔ یہ وہ خلش تھی جسے آج بھی دنیا کا ہر انسان محسوس کرتا ہے، ایک ساتھی کی کمی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلایا، اور جب وہ جاگے تو ایک ایسا منظر دیکھا جس نے پوری کائنات کا نظام بدل دینا تھا۔ ان کے سامنے اما ہوا تھی، انسان کی پہلی عورت، پہلا پیار، پہلا رشتہ، پہلا ساتھی۔ کیونکہ یہ کوئی عام ملن نہیں تھا، یہ اللہ کی رحمت کا پہلا نزول تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب پہلی بار اما ہوا کو دیکھا تو نہ انہوں نے فحش سوچ رکھی، نہ کوئی خواہش کی آندھی لہر تھی، بلکہ دل میں ایک ایسی محبت اتری جو آج تک ہر نکاح میں نازل ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے بتایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اب سوچئے، لباس انسان کو چھپاتا ہے، خوبصورت بھی بناتا ہے اور سردی گرمی سے بھی بچاتا ہے۔ یعنی اللہ نے صاف کہہ دیا کہ عورت مرد کی تکمیل ہے اور مرد عورت کی حفاظت۔ یہ رشتہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی، جذباتی، ذہنی اور زندگی بھر کی شراکت ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی صرف رسم ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری کائنات کی پہلی سوشل انجینئرنگ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا کا ملن زمین کا پہلا خاندان بننے والا تھا۔ پہلی محبت، پہلی ذمہ داری، پہلی آزمائش اور پہلی اصل زندگی۔ لیکن کہانی یہاں مزید دلچسپ ہوتی ہے۔ جب زمین کی طرف ہجرت شروع ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا الگ الگ جگہ اتارے گئے۔ ایک دوسرے سے بچھڑ جانا، سوچی کیسا احساس ہوگا، مگر محبت وہ طاقت ہے جو پہاڑوں کو راستہ بنا دیتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے اور آخرکار عرفات کے میدان میں دوبارہ ملے۔ اللہ نے بتا دیا کہ جو رشتہ اس نے خود بنایا ہو وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہی وہ لمحہ ہے جس میں آج کے جوڑوں کے لیے سب سے بڑا سبق چھپا ہے۔ اصل مضبوطی جسمانی ملاپ میں نہیں، دل کے ملاپ میں ہے، اور جب دونوں دل اللہ کے حکم کے تحت جڑتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں جدا نہیں کر سکتی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ میاں بیوی کی قربت گناہ نہیں، شرمناک چیز نہیں، بلکہ وہ محبت ہے جسے اللہ نے عبادت کا مقام دیا۔ آج سوشل میڈیا، کلپ، ڈرامے اور فلمیں تعلق کو گندا بنا دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام اسے عزت دیتا ہے۔ آج لوگ محبت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، مگر سکون نہیں ملتا کیونکہ صحیح جگہ نہیں ڈھونڈ رہے۔ سکون نکاح میں ہے، وہ محبت میں ہے جو اللہ کے نام پر لکھی جاتی ہے، وہ قربت میں ہے جس کے پیچھے وفاداری اور حیا ہوتی ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ آدم اور اما ہوا کی زندگی سے آج کے شادی شدہ مردوں اور عورتوں کے لیے کیا راز نکلتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ گھر کو جنت کیسے بناتا ہے، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جو آج کے جوڑے کرتے ہیں جن کی وجہ سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اب میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والی ہوں جس نے ہزاروں گھروں کو بدل دیا، اور جسے سن کر آدم اور ہوا کی محبت بھی یاد آتی ہے اور نکاح کی اہمیت بھی۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ہے۔ مدینے کی روشن گلیوں میں ایک عام لیکن حیران کن واقعہ پیش آیا۔ ایک عورت اپنے شوہر سے جھگڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس کے چہرے پر غصہ بھی تھا، دکھ بھی تھا اور دل میں محبت بھی تھی، مگر اس سے سب کے باوجود زبان سے گلہ نکل رہا تھا۔
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر مجھ سے ناراض رہتا ہے، بات نہیں کرتا، دور دور رہنے لگا ہے، گھر میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اس عورت کو ڈانٹا، نہ شوہر کو برا کہا، بلکہ صرف ایک جملہ فرمایا جس نے ہمیشہ کے لیے اس عورت کی دنیا بدل دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی یاد رکھو، شیطان میاں بیوی کے درمیان دوری ڈالنے کے لیے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، لیکن جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو راضی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو شیطان کا تختہ ہل جاتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس عورت کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، کیونکہ اسے پہلی بار سمجھ آیا کہ اصل دشمن اس کا شوہر نہیں بلکہ وہ خاموش وسوسہ ہے جو رشتوں کو دور کر دیتا ہے۔ وہ گھر پہنچی، شوہر کے سامنے بیٹھی، نرم لہجے میں بات کی، معافی مانگ لی۔ شوہر نے بھی ہاتھ پکڑ لیا اور اسی رات ان دونوں کے دل دوبارہ ایک ہوئے۔ اگلے دن دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اس عورت نے روتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میرے گھر میں پہلی بار سکون اترا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، جوڑے اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، انہیں دور کرنا نہیں، جوڑ کر رکھنا ہوتا ہے۔ اب غور کریں، یہ واقعہ حضرت آدم اور اماں حوا کی کہانی جیسا ہی ہے۔ وہ بچھڑے بھی مگر محبت کے ذریعے ملے۔ اس عورت اور اس شوہر کے دل بھی ٹوٹ رہے تھے، مگر ایک جملے نے دونوں کو جوڑ دیا۔ میاں بیوی کی قربت صرف جسمانی نہیں بلکہ شیطان کو شکست دینے کا ہتھیار ہے۔ جب دو دل ایک ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور شیطان کا وار ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں میاں بیوی کے تعلق کو پاکیزہ کہا گیا ہے، کیونکہ یہ صرف خواہش نہیں بلکہ گھر کی بنیاد، نسل کی بقا، دل کی حفاظت اور روح کا سکون ہے۔ آج کے دور میں لوگ یہ غلط بات کو سچ سمجھ کر بیٹھتے ہیں کہ جذباتی یا جسمانی دوری نارمل ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہر لمحہ کہتا ہے ایک دوسرے سے قریب رہو، محبت سے رہو، کیونکہ اسی میں برکت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی محبت نے نسلیں پھیلائیں، اس عورت اور شوہر کی محبت نے گھر بچایا، اور آج یہ ویڈیو بھی کسی کا گھر بچا سکتی ہے۔ اس لیے یہ ویڈیو، یہ پیغام، یہ کہانی شاید کسی کے دل پر اثر کرے، کسی جوڑے کو جوڑے، کسی ٹوٹے ہوئے خاندان کو دوبارہ مضبوط بنا دے، اور یہی اصل مقصد ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ میاں بیوی کی محبت کیسے رحمت کا رنگ اختیار کرتی ہے، اسلام کیسے اس رشتے کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بناتا ہے۔ جہاں ایک ایسا واقعہ سامنے آتا ہے جس نے نہ صرف مدینے کے گھروں کو بدلا بلکہ آج تک ہر سننے والے کی زندگی میں چراغ جلا دیتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا ہے۔ ایک رات وہ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے تاکہ دیکھ سکے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ اچانک وہ ایک گھر کے پاس رکے جہاں روشنی بہت مدھم تھی اور ایک عورت اپنے بچوں کو بہلا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دروازے کے قریب گئے اور سنا کہ بچے بھوک سے رو رہے تھے اور ماں ایک خالی برتن میں پانی ابال رہی تھی تاکہ بچے سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے، شاید نیند آ جائے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کانپ گئے۔ انہوں نے پوچھا، بہن تم نے بتایا کیوں نہیں؟ عورت نے جواب دیا، امیر المؤمنین، شوہر میرا محنتی ہے مگر کئی دنوں سے کام نہیں ملا، گھر میں کچھ نہیں، ہم کیا کریں؟ ہم لڑتے بھی نہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ مشکل وقت میاں بیوی کو توڑنے نہیں بلکہ جوڑنے آتا ہے۔ یہ جملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ مشکل وقت جوڑنے آتا ہے، توڑنے نہیں۔ آج کے جوڑوں کے لیے بات بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ معمولی باتوں پر لڑ پڑتے ہیں، انا پر ٹکر جاتے ہیں، مگر اس عورت نے بھوک بھی برداشت کی مگر شوہر کا دل نہیں توڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المال گئے، اپنے کندھے پر آٹا اور گھی کی بوری رکھی، خود اس گھر تک لائے۔ عورت نے کہا، امیر المومنین آپ لائے ہیں، کوئی خادم بھیج دیتے۔ حضرت عمر نے فرمایا، خادم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یہ میرا فرض ہے کہ میں اللہ کے بندوں کا بوجھ اٹھاؤں۔ اس رات جب بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، ماں کی آنکھوں سے آنسو گرے اور اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ، جس طرح اس نے ہمارے گھر کی بھوک ختم کی تو اس کی زندگی سے ہر اندھیری ختم کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش کھڑے رہے، مگر یہ واقعہ بعد میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو سنایا اور کہا، جب میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں تو اللہ ان کے گھروں میں فرشتوں کی برکت اتار دیتا ہے۔ اب سوچئے، ایک گھر میں بھوک تھی مگر محبت تھی، صبر تھا، وفاداری تھی، اور اسی نے گھر کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ آج بہت سے گھر کسی بڑے مسئلے سے نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی تلخیوں سے ٹوٹتے ہیں، ایٹیٹیوڈ، موبائل، بے صبری، انا، غلط فہمیاں، مگر اسلام کہتا ہے جوڑے اللہ کی نشانی ہیں، ان کا احترام کرو، ان کو توڑنے والے نہیں جوڑنے والے بنو۔
حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کی محبت نے نسل بڑھائی، اس عورت کی وفاداری نے گھر بچایا، اور حضرت عمر کے کردار نے ثابت کیا کہ جب معاشرہ میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط رکھتا ہے تو گھر بھی بچتے ہیں اور امت بھی۔ کہانی کا یہ حصہ ہمیں بتاتا ہے کہ محبت صرف اچھے دنوں کی مہمان نہیں ہوتی، بلکہ اصل محبت وہ ہے جو بھوک میں، مشکل میں، تھکن میں، کمزوری میں بھی قائم رہے۔ یہی وہ محبت ہے جسے اسلام رحمت کہتا ہے۔ اگلا حصہ یہ بتائے گا کہ میاں بیوی کی قربت صرف وہ لوگوں کی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے ایمان، اخلاق اور سکون کی بنیاد کیسے بنتی ہے۔ شادی انسان کی زندگی کا وہ مضبوط حصار ہے جس میں سکون، رحمت اور محبت اللہ کی طرف سے اتری ہوئی نعمت کے طور پر شامل ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کا سہارا، پردہ، اعتماد اور اخلاق کی عملی تربیت ہے۔ شیطان اس لیے اس گھر کو نشانہ بناتا ہے کیونکہ مضبوط شادی ایمان کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ نرمی، درگزر، سچائی اور شکر گزاری کو اس رشتے کی بنیاد بنائیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔